الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، افسوس کے ساتھ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کہ آج ایک ایسا مسئلہ پورے پاکستان کی عوام کو پیش آ گیا، لیکن سب ہیں چپ۔ سب سے پہلے ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اپنی زبان سے روکو، زبان کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں برا جانو، اور یہ دل میں برا جاننا یہ سب سے کمزور علامت ہے، کمزور علامت۔ لیکن آج یہ کمزور علامت بھی ہمارے اندر سے، ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے۔ برائیاں عروج پر ہیں، جس کا جو من چاہے کرے، جس کا جو دل چاہے کرے، جس کی جو مرضی چاہے کرے۔ نہ علماء روکتے ہیں، نہ خطباء روکتے ہیں، نہ مقررین ان کو روکتے ہیں، نہ مفتیان کرام ان کو روکتے ہیں، اور جس کا جو جی میں آئے وہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان اسلامی ریاست جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تو یہ پلیٹ میں لا کے مسلمانوں کو نہیں دیا گیا۔ اس میں عورتوں کا خون شامل، اس پاکستان میں مردوں کا خون شامل، اس میں بوڑھوں کا خون شامل، اس میں بچوں کا خون شامل ہے، اس میں مفتیوں کا خون شامل ہے، اس میں علماء کا خون شامل ہے، اس میں محدثین کا خون شامل ہے۔ ہر فرد کے، ہر طبقے کے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، تب جا کے یہ پاکستان مملکت خداداد معرض وجود میں آیا۔ لیکن مقصد اس کے آنے کا کہ مسجدیں ہوں، قرآن کی تعلیم ہو، دین ہو، اسلام ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی ہو، ایسا ٹکڑا ہمیں چاہیے۔ خواہ 1946 کی بنارس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خطابات آپ دیکھیں، پیر آف مانکی شریف کے خطابات آپ دیکھیں، محدث کچوچا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطابات و تقاریر آپ سنیں۔ اس پاکستان کا مقصد ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست ہو جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے رب اور رب کے پیارے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بس۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ایک عام آدمی نہیں، ایک قوم کا سربراہ نہیں، ایک ملک کی ریاست کے بڑے، ایک حکومت کے بڑے، اسلام آباد جو پاکستان کا کیپیٹل ہے، وہاں مندر کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تقریباً 2000 فٹ مربع زمین مندر کے لیے مختص کی جاتی ہے، کوئی اس کے اوپر آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تقریباً 100 ملین یا اس سے بھی زائد کی رقم، برحال جتنی خرچ ہو رہی ہے اس کا خرچہ آپ کی حکومت اٹھا رہی ہے۔ میرے دوستو، سومناتھ کا مندر توڑا گیا۔ میرے دوستو، لاہور کے اندر جس وقت علی بن عثمان بن علی الحجویری، جن کو لوگ داتا صاحب کے نام سے جانتے ہیں،
وہ لاہور میں تشریف لائے، انہوں نے مندروں کو ختم کیا اور مسجدوں کی بنیاد رکھی اور مسجدیں بنوائیں۔ شاہ رکن عالم ہو یا بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، اس وقت ملتان شریف کے ایک بہت بڑے قبرستان میں آرام فرما ہیں، انہوں نے مندروں کو ختم کر کے مسجدوں کی بنیاد ڈالی اور مسجدوں کے افتتاح کیے اور مسجدیں بنوائیں اور مسجدوں کا درس دیا۔ محمد بن قاسم جو 17 سال کے نوجوان اور ان کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، تو وہاں بھی مندروں کو ختم کر کے مساجد کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کو مساجد کی تعلیم دی۔ شہنشاہ اجمیر جو چلا کرتے ہیں، عرصہ گزارتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر، پھر وہاں سے ہند کا رخ کرتے ہیں اور اجمیر شریف میں اس وقت آرام فرما ہیں، لیکن اناساگر کے قریب جا کر پہلا کام جناب شہنشاہ اجمیر حسن سنجری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلا جو کام آپ کا وہ مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ کیوں کہ 1400 سال پہلے جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو میرے آپ کے ہر مسلمان کے آقا نبی رحمت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے اندر ہی مسجد قباء کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ مدینہ شریف میں مسجد نبی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، مسجد جمعہ تعمیر ہوتی ہے، مسجدوں کو بنایا گیا، گرجے نہیں، مندر نہیں، کلیسے نہیں، بنائی گئی تو مسجدیں بنائی گئیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسجدوں کی طرف توجہ دیں، نہ کہ مندروں کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، مسجد میں اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں رکوع اور جھکنا ہوتا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور مندروں میں گھنٹی بجائی جاتی ہے اور مورتیوں کو اور بتوں کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوست، اگر تو مسلمان ہے تو جس مسلم نے جس انسان نے اس مندر کا افتتاح کیا، اگر اس میں مسلمان شامل ہے تو اس کے ایمان کا کیا بنا، یہ مفتی خود جواب دیں کہ ایسے بندے کا کہ جو دوسروں کے لیے ایسی جگہ بناتا ہے کہ جہاں غیر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ ہو، تو اس کے ایمان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے علماء چپ کیوں ہیں؟ خواہ وہ اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں یا دیوبند مسلک سے ان کا تعلق ہو، آپ چپ کیوں ہو؟ اس کے حوالے سے آپ کو بیان بھی دینا ہے اور اپنی تحریر میں لانا ہے کہ اگر مسلمان ایک ایسی جگہ بناتا ہے جہاں اللہ کے علاوہ سجدہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ان کی اس عبادت پر راضی ہے۔ تو کہ انسان غیر اللہ کی عبادت پر راضی ہے، خود نہیں کرتا، اگر غیر اللہ کی عبادت پہ راضی ہے تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ میرے دوست، ہم مسجدوں والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم امام علی مقام کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے کربل کو جس وقت آخری دن آتا ہے، آخری دن عاشورہ کا، اس دن بھی آپ نے کربل کو مسجد بنایا اور وہاں بھی سجدہ ادا کیا، اپنے رب کو سجدہ کیا ہے۔ اور یہی مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، سجدہ کرنا ہے کسی مورتی کو نہیں، سجدہ کرنا ہے کسی بت کو نہیں، سجدہ کرنا ہے کسی جھوٹے خدا کو نہیں۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو اپنے سچے رب کو سجدہ کرو کہ میں بھی تلواروں کی جنکار کے اندر اپنے رب کو کربل میں آج سجدہ کر رہا ہوں، آخری وقت میں بھی سجدہ نہ چھوڑا۔ تو امام علی مقام کے ماننے والا آج کسی مندر کا افتتاح نہیں کر سکتا، کسی گرجے کا افتتاح نہیں کر سکتا۔ آج سکھوں کے لیے عبادت گاہیں منائی جاتی ہیں، سکھوں کے رومال اپنے سر پہ حکمران باندھ کے فخر محسوس کرتے ہیں اور مندر بنا کر، مندر کی زمین دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اے علماء، آپ بھی آگے آنا پڑے گا، کردار ادا کرنے پڑے گا۔ اے خطبہ، آپ کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اے مقررین حضرات، آپ کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا
جو جس منصب پہ ہے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے، ورنہ کل پوچھا جائے گا کہ آپ کو زبان دی تھی، کتنی برائی کے حوالے سے آپ نے زبان کو استعمال کیا، کتنا نیکی کی آپ نے دعوت دی، معاشرے میں برائی ہو رہی تھی، آپ کی زبان کیوں گنگ تھی اور چپ تھی؟ اور اگر آپ کے پاس منصب تھا، آپ نے منصب کو کتنا استعمال کیا، آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ نے عہدے کو کتنا استعمال کیا، آپ مفتی کے منصب پہ تھے، افتاء کے منصب پہ تھے، آپ نے اس کے متعلق کیا کردار ادا کیا؟ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایسے بندے کو جو ایسا کرنے والا ہو، اگر آج کے بعد آپ نے ایسے بندے کو لائک کیا تو مطلب کہ آپ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ مندر والا تو ہے، ایک مندر بنوانے والا مسلمان ہے، وہ بھی برائی میں شریک ہے، اور اس کو لائک کرنے والا، یار تمہارا لیڈر ہو کوئی بھی ہو، میرا سیاست سے تعلق نہیں، میرا اتنا عرصہ ہوا آج تک میں نے کسی کو ووٹ ہی تک نہیں دیا، نہ میں نے کسی کو بلدیاتی الیکشن میں ووٹ دیا، نہ میں نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ کسی کو دیا، نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو میں نے ووٹ دیا، لیکن میرا تعلق اگر ہے، اللہ کرے یہ قائم رہے اور اس میں مضبوطی ہو، اور وہ تعلق مدینہ شریف گنبد خضرا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مکین گنبد خضرا کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق قائم رکھے۔ ایسے بندے کو لائک کرنا چھوڑو، اندھی تقلید چھوڑو، اندھی تقلید چھوڑو کہ میرا لیڈر ہے، اور اس کے کلپ اچھے تقریروں کے بنا کے نہ بھیجو، کیونکہ مندر کا حامی میرا بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا نہیں ہو سکتا، گرجے کا حامی میرا بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا بھی نہیں ہو سکتا، ہمارا وہی ہے جو مسجد والا ہے، قرآن والا ہے، حدیث والا ہے، رسول والا ہے، نبی والا ہے، دین والا ہے، اسلام والا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اپنا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض میں نے ادا کر دیا۔ تو میرے دوستو، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اپنا فرض ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کرنے، کھری بات کرنے، سچی بات کرنے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔